محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے محبوب پیغمبر، اے ملأ الاعلی فرشتے، سردار فرشتے آپس دے اندر جھگڑ دینے پہ، آپس دے اندر تکرار پہ کر دینے، آپس دے اندر بحث مباحثہ پہ کر دینے۔ اے محمد کیا توانو پتہ ہے اے کیڑی گل وچ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، کیڑی گل وچ جھگڑ رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں؟ تے نبی پاک فرماندے نے میں آکھیا نہیں مینوں تے نہیں پتا، مینوں نہیں پتا۔ ایتھے آندے نے ہر شے ہی نبی جان دے نے۔ نبی پاک فرماندے نے میں آکھیا مینوں نہیں پتا تے میرے رب نے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا۔ کی رکھیا؟ صبح اٹھے نا میرے نبی تے آپ فرماندے نے حالے تک میں اپنے رب دی انگلیاں دی ٹھنڈک اپنے سینے چ محسوس کر رہے ہیں۔ میرے رب نے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا، انگلیاں رکھیاں تے میرے سامنے ہر شے روشن ہو گئی جیڑی رب دسنا چاہندا سی۔ تے پھر رب فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے ملأ الاعلی کیڑے مسئلے تے تکرار پہ کردے نے؟ تے میں آکھیا نام ہاں اللہ مینوں ہن پتہ لگ گیا ہے اے کیڑے مسئلے چ تکرار پہ کردے نے۔ رب نے ہاتھ میرے نبی دے سینے تے رکھیا، میرے نبی دے سامنے ہر شے روشن ہو گئی، پتہ لگا رب دسے تے میرے نبی نو پتہ لگدا ہے، رب دسے تے میرے نبی نو پتہ لگ۔ رب دے دسن دے انداز کئی نے، اور رب جو ہے شہنشاہ کائنات ہے، او فرشتہ کل کے دسے او دیاں مرضیاں، او ذہن وچ پا چھڑے او دیاں مرضیاں، او سینے تے ہاتھ رکھ کے سینے وچ منتقل کر چھڑے او دیاں مرضیاں۔ اور رب کائنات ہے، شہنشاہ کائنات ہے، او جب تک نہ دسے کسے نو کچھ پتہ نہیں جے لگدا۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں رب نے سینے تے انگلیاں ہاتھ رکھیا تے مینوں پتہ لگ گیا، میں کہیا ہاں اللہ مینوں پتہ لگ گیا ہے۔ فرمایا پھر دسو نا اے کیڑے معاملے دے اندر جھگڑ دینے پہ؟ تے نبی پاک فرماندے نے فل کفارات، اے تے کفارات دے مسئلے دے اندر جھگڑ دینے پہ، یعنی ایسے مسائل دے اندر کہ جنہ دی وجہ تو اللہ بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، اے انہاں عملاں دے بارے تکرار پہ کردے نے۔ تے تکرار کیڑی گل دا ہو رہا ہے؟ ایک فرشتہ آندا ہے اے عمل لکھ کے میں رب کو لے کے جانا ہے، دوجا آندا ہے نہیں نہیں میں لے کے جانا ہے، تیجا آندا ہے میں لے کے جانا ہے۔ یعنی انہاں دا تکرار اس گل تے ہو رہا ہے کہ اے عمل رب دے سامنے میں پیش کرنے نے۔ ہن تسی اندازہ کرو جنہ عملاں نو رب دے سامنے پیش کرن وچ فرشتے ملأ الاعلی بحث کر رہے نے، تکرار کر رہے نے، او عمل کتنے کو اعلیٰ ہو رہے نے۔ جنہ عملاں نو رب دے سامنے پیش کرن وچ فرشتے تکرار کردے نے، او عمل کڈے کو اعلیٰ ہو رہے نے؟ کوئی اندازہ لا سکتے ہو؟ فرشتے لڑدے نے پہ کہ میں پیش کرنا ہے، وہ آندا نہیں میں پیش کرنا ہے، وہ آندا نہیں میں پیش کرنا ہے۔ اللہ اللہ، وہ عمل کیڑے نے؟ لوہن عمل سن لیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وہ عمل پتا کیڑے نے؟ فرمایا الکفارات المکث فی المسجد بعد الصلاۃ والمشی علی الاقدام الی الجماعات واسباغ الوضوء فی المکارہ۔ نبی پاک فرماندے نے ایک عمل ہے وے نماز پڑھ کے مسجد چ بیٹھیا رہنا، نماز پڑھ کے مسجد چی بیٹھیا رہنا۔ اللہ اللہ تو کڈا رحیم ہے، کڈا کریم ہے۔ ویکھو جڑے خاندانی لوگ ہوندے نے نا، وہ اپنے گھر آئے بندے دی کی کردے نے؟ قدر کردے نے۔ کردے نے کہ نہیں کردے؟ وہ چوڑے چمار ہوندے نے جڑے گھر آئے نو پانی بھی نہ پوچھن۔ خاندانی لوگ گھر آئے دی قدر کردے نے۔ یہ گھر کیدا ہے؟ تے رب بھی اپنے گھر آیاں دی قدر کردا ہے۔ کیویں قدر کردا ہے؟ تو نماز پڑھ کے اوتھے ہی بیٹھا رہو، نماز پڑھ کے بیٹھا رہو، بہ کے کرنا کی گپاں نہیں مارنیاں،
چگلیاں غیبتاں نہیں کرنیاں حاجی مین صاحب، سیاست نہیں کرنی، ایتھے بہ کے کدی پڑھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دا ذکر کر۔ تے فرمایا مسجد چ بیٹھیاں رہنا نماز تو بعد اے ایسا عمل ہے جنوں رب دے سامنے پیش کرن وچ فرشتے لڑدے نے، فرشتے تکرار کرتے نے میں انہوں پیش کرنا ہے، یہ اجر کنا ہے، یہ ثواب کنا ہے؟ ایک دے مسجد جو بہ رہنا، ایک کہ نماز پڑھ کے نماز والی جگہ تے بہ رہنا۔ میں کئیاں ساتھیوں نو وینا تے بڑا حیران ہونا، یہاں تے نہ بیچارے نو مسئلے دا پتہ نہیں، یا ان جی قسمت کھوٹی ہو گئی ہے، انہاں نو اجر ہو رہے نصیب ہی نہیں۔ نماز سلام پھردا ہے نا تے اٹھ نسدے نے جویں پتہ نہیں گورے کنڈیاں تے بیٹھے سن، اٹھ بھجدے نے، اوتھے 2 منٹ بھی بہن واسطے تیار نہیں۔ بلکہ میں تے کئیاں تھاواں تے بھی ویکھے ہے، سلام امام پھیر کے منہ پیچھا کردا تے ادھی سب خالی ہو چکی ہوندی ہے جی، یہ بھی ماحول ہے کئیاں مسجداں۔ اللہ سب نو ہدایت نصیب فرما دے۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں تک بندہ نماز پڑھ کے نماز والی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے، ایک دوجی گل او دا وضو بھی قائم ہوئے، 2 گلاں نے، وضو بھی او دا قائم ہوئے تے نماز والی جگہ تے بیٹھا رہے، جدوں تک حالت وضو وچ نماز پڑھ کے نماز والی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے، فرشتے او دے واسطے دعا کردے رہندے نے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ عرشاں والیا نماز پڑھ کے وضو دی حالت وچ ایتھے ہی بیٹھا ہی جتھے نماز پڑھی سو، اللہ ساڈی دعا ہے اے دے گناہ بھی بخش دے، دے تے رحم بھی فرما۔ ہن جیڑا بندہ سلام پھیر کے اٹھ نسدا ہے اونوں فرشتیاں دی یہ دعا لبے گی۔ ہن ایک بندہ زور پڑھ کے اثر تک اوتھے ہی بیٹھ کے وضو دی حالت وچ بیٹھا رہندا ہے، وضو دی حالت، اے شرط نال وضو دی حالت وچ نماز پڑھ کے اوتھے ہی بیٹھا رہندا ہے، تے جدوں تک بیٹھا رہے گا فرشتیاں دی دعا چلدی رہے گی، فرشتیاں دی دعا چلدی رہے گی، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ دے تے رحم فرما، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ دے تے رحم فرما۔ اینی فضیلت ہے مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھنے والے دی، اور جدوں تک مسجد تے بیٹھا رہندا ہے انہوں اجر تے ثواب ملدا رہندا ہے، فرشتیاں دیاں دعاواں ملدیاں رہندیاں نے۔ اور دوجا کم کیڑا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے والمشی علی الاقدام الی الجماعت، چل کے جماعت نال نماز پڑھن واسطے مسجد وچ جانا، اے چل کے جدوں مسجد وچ جماعت نال نماز پڑھن واسطے جاندا ہے، اے بھی عمل ایڈا فضیلت والا ہے کہ فرشتے آپس وچ تکرار کردے نے کہ اس عمل نو میں رب دے سامنے لے کے جانا ہے۔ تے نمبر 3 واسباغ الوضوء فی المکارہ، جدوں جی نہ کردا ہوئے ادوں مکمل وضو کرنا۔ گل سمجھا جائے، جدوں جی نہ کردا ہوئے، بندے دی طبیعت ٹھیک نہ ہوئے، پانی نو ہاتھ لانوں دل نہ کردا، پھر بھی بندہ مکمل وضو کرے۔ سردی جناب پہ رہی ہے، پانی یخ ٹھنڈا ہے، ہاتھ لان نو دل نہیں کردا، پھر بھی مکمل وضو کرے، صحیح وضو کرے، جگہ کوئی خشک نہ رہن دے وے، تسلی نال وضو کرے۔ فرمایا ناپسندیدہ اوقات وچ جیڑا مکمل وضو کردا ہے او دے عمل بھی اتنا اعلی ہے کہ فرشتے بحث کردے نے کہ اس عمل نو میں رب دے سامنے پیش کرنا ہے۔ آ 3 عمل نے، کیڑا کیڑا؟ ایک نماز پڑھ کے تے اوتھے ہی بیٹھیاں رہنا، نمبر 2 چل کے جماعت نال نماز پڑھنے واسطے مسجد جانا، نمبر 3 جدو جی نہ کردا ہوئے ناپسندیدہ اوقات وچ وضو صحیح مکمل کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے ایک تے فرشتے بحث کردے نے کہ انہوں اساں رب دے سامنے پیش کرنا ہے، تے دوجا اے دا اجر کنا کوئے، ثواب کنا کوئے؟ آپ فرماندے نے آسی اکثر دعا کرنے نے یا اللہ موت دئی تے خیر والی دئی، اللہ زندگی ہوئے تے خیر والی ہوئے، موت ہوئے تے
خیر والی ہو دعا کرنے نا اسی تے نبی پاک فرماندے نے آ تین کام تسی کر لو تے میں بشارت دے دینا ومن فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر جیڑا بندہ یہ تین کم کردا ہے اللہ ان دی زندگی بھی بہتر کر دیندا ہے رب انہوں موت بھی خیر اتے عطا فرمائے گا اور دی زندگی بھی خیر اتے گزرے گی انہوں رب موت بھی خیر والی عطا فرمائے گا فرمایا وَقَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ او بندہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندا جویں آجی ماں دے ٹڈوں جنم لے کے آیا ہے اتنا اجر ہے اتنا ثواب ہے اللہ سانو اے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تے پھر آج تو بعد کوشش کرنی ہے میں بھی تے تساں بھی کہ نماز بعد جماعت پڑھنی کہو انشاءاللہ سفر چو وہ حاضر چو وہ کار ہو وہ باہر ہو وہ دکان تے ہو وہ کارخانے فیکٹری جتھے بھی ہو وہ نماز بعد جماعت اذان ہو جائے تو سانو کالی پہ جانی چاہیے کہ مسجد جانا ہے نماز با جماعت پڑھنی ہے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اور روایت 4 سوان سنائیاں نے 5ویں بھی سن لو میرے تتواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما ابو ہریرہ روایت کر دینے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات نبی پاک فرماتے ہیں کیا میں تواڈی رہنمائی نہ کراں ایسے عملاں تے کہ جڑے عمل کرن نال اللہ تواڈے گناہاں نو مٹا دے وے تے تواڈے درجے بلند فرما دے وے گناہ مٹا دے وے تے درجے بلند فرما دے وے ایسا عمل نہ دساں تے صحابہ اندے نے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی ساڑھے ورگے دنے سے نا صحابہ نبی پاک آکھن او توانوں میں ایسی گل نہ دساں صحابہ نہیں اللہ دے نبی ٹائم بڑا ہو گیا رہن دے پھر کری دس لیا جے ساڑھا حال ہے وے اسی درس سنیے خطبہ سنیے اسی واز سنن جائیے تے ساڑھا تیان پیچھے ہی ہوندہ ہے ٹائم بڑا ہو گیا صحابہ فرماندے نے بلا یا رسول اللہ سونیا تواڈے کول آئے کا دے لئیاں ایسے لئی تے آیا دسو ساڑی نجات کمیں ہونی ہے گناہ کمیں معاف ہونے نے درجے کمیں بلند ہونے نے تے نبی پاک فرماندے نے سن لو اسباب الوضوء علی المکارہ وکثرت الخطاب الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط نبی پاک فرماندے نے اسباغ الوضوء علی المکارہ اوہی گل جڑی پچھلی روایت دی ہے ناپسندیدہ اوقات دے اندر مکمل وضو کرنا وکثرت الخطا الی المساجد تے چوکھے قدم اٹھا کے مسجد وال جانا چوکھے کثرت الخطا چوکھے قدم اٹھا کے کدے وال جانا تے اسی کئی نماز کارے اس وقت پر ایڈی دور مسجد ہے میرے کو نہیں جان ہوندا ایڈی دور مسجد ہے کثرت الخطا الی المساجد کثرت نال زیادہ قدم اٹھا کے مسجد وال جانا و انتظار الصلاة بعد الصلاة تے ایک نماز تو بعد دوجی دا انتظار کرنا ایک نماز تو بعد آئے آئے ساڑھا حال پتہ کہ سردیاں دے وچوں کام ہوندہ ہے اور زور پڑھ کے جائیے نا چالے سدھے پدرے ہو گئے تے نال ہی سردہ ٹائم ہو جن جو چھوٹے ہوندے نے تے کئی آندے نے او میرے کو نہیں جان ہوندا مسجد والے تے کم ہی پڑھیا دے بان تے بان ساڑھے کو نہیں جان ہوندا وَإِمْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ایک نماز تو بعد دوجی دا انتظار اللہ دی قسمیں رہندہ ہی مومن نو ہے اور جنہوں رب نال پیار ہوئے انتظار اور نہیں ہوندہ ہے نا کہ میں رب نال ملاقات کرنے واسطے جانا ہے میں رب نو ملن واسطے جانا ہے حالے ویلا ہویا ہے کہ نہیں حالے اللہ نے مینوں آواز ماری ہے کہ نہیں میں رب نال ملاقات کرنے واسطے جانا ہے تو جنہیں ٹکریں ہی مارنیاں ہون جنہیں مگروں ہی لانی ہوئے انہوں کی
اللہ اللہ سانو اپنے نال پیار تے محبت نصیب فرما دے. فرمایا 3 کم، ایک مکمل وضو کرنا ناپسندیدہ اوقات وچ چوکھے قدم اٹھا کے مسجد وال جانا، اور ایک نماز تو بعد دوجی دا انتظار کرنا. آپ فرماندے نے اینا عملاں نال رب گناہ بھی مٹاندا تے درجے بلند فرماندا ہے. اللہ اللہ. تے آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، اور رباط بھی یہی جے. رباط بھی، رباط کنوں آندے نے والا؟ رباط آندے نے گھوڑے بن کے رکھو. رباط دا معنی کی ہے؟ گھوڑے بن کے رکھو. رب نے قرآن چاکھیا ہے سورہ آل عمران دی آخری آیت، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور ایمان والے ہو، اسبرو آپ بھی صبر کرو، وصابرو تے ڈٹے رہو، ورابطو تے جہاد واسطے گھوڑے بنا کے رکھو، بن کے رکھو، گھوڑیاں نو تیار رکھو. اتنو آواز پوے گھوڑیاں تے بہ کے نس پو میدان جنگ ول. ایک کدی دور سی گھوڑیاں دا، تے ہون اج کل گھوڑے کی نے؟ اور ٹینک، جہاز، یہ چیزاں جنہ تے بندہ میدان جنگ میں جا سکتا ہے. اسلحہ جدید دور دا، یہ تیاری کر کے رکھو. کسے لے بھی آواز پوے تے او نہ ہوئے او جی ساڑیاں تلے گنا صاف ہونا نہیں ہے، اے کام نہ ہوئے. اور ماں گھوڑے بن کے رکھو. تے نبی پاک فرماندے نے آ جڑے 3 عمل نے اے بھی گھوڑے بن کے رکھن دے مترادف ہے. یعنی میرے نبی نے اینا 3 عملوں نو جہاد نال تشبیہ دیتی ہے. کدے نال تشبیہ دیتی ہے؟ جہاد نال میرے نبی نے تشبیہ دیتی ہے. وضو مکمل کرنا، چوکھے قدم اٹھا کے مسیتی جانا، اور ایک نماز تو بعد دوجی دا انتظار کرنا. فرمایا جہاد کی طرح عمل ہے جویں بندہ گھوڑے بن کے رکھ دے، تیاری کر کے رکھ دے. گویا سمجھو اے نال بھی تیاری ہو رہی ہے. اللہ سانو اے بھی روایت صحیح مسلم دی ہے، اللہ سانو اے تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخری روایت سناواں، ساریاں تو نہیں سنائیاں جانیاں، ایک میں ضرور سنانی ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت پڑھ کے یقین کرو میں بڑا خوش ہویا. یا اللہ جیڑے لوگ حج عمرے تے نہیں جا سکتے ماڑے بندے نے تو انہاں واسطے ایتھے ہی برکتاں دے دروازے کھول چھڑے. چلو تیرا گھر اوتھے تے جا کے نہیں ویکھ سکتے، اجر ایتھے ہی پیا انہاں نوں لبدا ہے. نبی پاک حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد ابو داؤد وچ روایت ہے، سند حسن ہے. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا اپنے گھروں وضو کر کے نکلدا ہے، جیڑا وضو کر کے کتھوں کروں، اے دا مطلب یہ نہیں مسیتی آ کے وضو کرنا جائز نہیں، جائز ہے، مسجد جا کے بھی وضو ہو سکتا ہے، پر ایک گل فضیلت ہی ہے نا. جیڑا اپنے گھروں وضو کر کے نکلدا ہے تے چل کے مسجد والا ہوندا ہے الی صلاۃ مکتوبۃ، فرضی نماز واسطے فرض پڑھ مسجد والا ہوندا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. فرمایا مسجد والا گھروں وضو کر کے آندا ہے تے نماز فرضی پڑھن واسطے آندا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم. او دا اجر انجیے جویں ایک بندہ احرام بن کے حج کرن ٹر پیا ہے. ایک بندہ احرام بن کے ٹر پیا کتھے؟ حج کرن. تے جویں اجر اودا ہے ایویں ہی اجر ایدا ہے جیڑا گھروں وضو کر کے مسجد وچ فرض نماز پڑھنا ہوندا ہے. مسند احمد ابو داؤد دی روایت ہے، سند حسن ہے، روایت قابل قبول ہے. اور یارو گھروں وضو کر کے مسیتی فجر پڑھن، اپنا نماز فرض پڑھن آئیے تے اللہ تعالیٰ احرام بن کے حج وال جان والے جنہ ثواب دے چھڑے تے تینوں اور کی چاہیے. جیڑا بندہ دیہڑی جو 5 واری احرام بن کے حج دا ثواب لین ٹر پوے او دے اجر نوں کوئی دوجا رل سکدا ہے؟
کنی فضیلت ہے با جماعت نماز مسجد وچ آ کے پڑھن دی. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. نبی پاک فرماندے نے او جڑے نیرے وچ جاندے نے نا نماز پڑھن انہاں نو بشارت دے دیو. کدے وچ؟ نیرے وچ. نیرے دیاں نمازاں کیڑیاں کیڑیاں ہوندیاں نے والا؟ ایک عشاء تے ایک فجر. فرمایا جڑے نیرے چ نماز پڑھن جاندے نے چل کے پیدل مسجد وچ انہاں نو بشارت دے دیو کل قیامت والے دن جدو جنت وال جان گے انہاں دے اگے اگے انہاں دا نور تے روشنی ہوئے گی. ایتھے دنیا چ نیرے دے اندر جاندے نے قیامت والے دن رب انہاں دے اگے اگے نور تے روشنی چلا دے گا. اور ایو اللہ نے قرآن چلان فرمایا نا جڑا سورہ التحریم دے اندر ہے. اللہ فرماندے نے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. جدو مومن قیامت والے دن چل کے جان گے پل صراط ول تے انہاں دے سجے تے انہاں دے اگے انہاں دے ایمان دا نور چلدا ہوئے گا. اپنے ایمان دی روشنی دے اندر چل کے جان گے. حضرات اے ایمان دا نور کدو پیدا ہوئے گا؟ جدو دنیا دے نیرے دیاں نمازاں با جماعت پڑھیاں ہون گیاں. اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی کا.